بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ پارہ نمبر 8 میں ہم پہلے سورۃ الانعام کا آخری حصہ پڑھیں گے، پھر اگلی نئی سورت شروع ہو جائے گی۔ سورۃ الانعام کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک خاص بات سمجھا رہے ہیں کہ جو میرے بندے بننا چاہتے ہیں، جنہیں مجھ سے بہت پیار ہے، ان کو چاہیے کہ برائی اور بے حیائی کی ہر قسم کو چھوڑ دیں۔ آپ کو پتہ ہے بے حیائی کیا ہوتی ہے؟ بے حیائی سے مراد بری باتوں کو سوچنا اور اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کرنا، ان سے وہ چیزیں دیکھنا جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں، پھر ایسا لباس پہننا جو ہمارے جسم کو پورا نہیں ڈھانپتا۔ شیطان ہمیں بے حیائی کی باتیں سکھاتا ہے، اس لیے ہم نے اس کی باتیں نہیں ماننی، ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک شخص کا قصہ سناتے ہیں۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں جانتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم فرمایا، اسے ہدایت دی، یعنی سیدھا رستہ دکھایا، ہدایت پر عمل کرنے کی طاقت دی اور قرآن مجید کا علم دیا۔ اس طرح وہ شخص بہت خوش قسمت بن گیا اور اس نے دوسرے لوگوں کو بھی قرآن پاک کا علم سکھانا شروع کر دیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی طاقت عطا فرما، علم عطا فرما اور ہمیں بھی ایسا خوش قسمت بنا دے، آمین۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سب سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے حکم سکھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سارے کاموں کا جواب دینے کا بتاتے تھے؟ وہ سب کہیں گے جی اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن ہم دنیا کے کھیل تماشوں میں کھو گئے تھے اور رسولوں کی باتوں کو نہ سنا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی طاقت اور ہمت عطا فرما، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے آپ سب کے لیے بہترین خوراک کی نعمت دی، پھلوں کے باغ اور کھیتوں کے مختلف ذائقے پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان نعمتوں کو خود بھی کھاؤ اور اللہ کے ان بندوں کو بھی دو جن کو یہ نعمتیں نہیں ملی۔ اور پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس بات سے منع فرمایا؟ اس سے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع نہیں کرنا۔ مثلاً پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، خوراک، کھانا، یہ سب چیزیں بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان اچھے نہیں لگتے جو اس کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو کھاؤ اور شکر ادا کرو۔ پتہ ہے بچوں، شکر ادا کرنے سے ہمیں اور زیادہ نعمتیں ملتی ہیں۔ اب جو بہت خاص باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے، ان میں سے ہم بچوں کے یاد رکھنے والے چند حکم پڑھیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ماں باپ یعنی والدین کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، ہر طرح کی بے حیائی سے بچنا ہے، سچی بات کہنا، وعدہ پورا کرنا اور قرآن حکیم کے حکموں کو ماننے کی نیت سے سمجھ کر پڑھنا۔ نیت سے مراد کیا ہے؟ نیت سے مراد کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دل میں ارادہ کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پیارے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے صراط المستقیم سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم مانا۔ بچوں، سورۃ الانعام کے بعد نئی سورت اب شروع ہو رہی ہے، اس کا نام ہے سورۃ الاعراف۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ اس سورت میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ایک بار پھر بتایا گیا۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ ابلیس نے تکبر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا تھا۔ آپ کو پتہ ہے تکبر کس کو کہتے ہیں؟ سچی اور حق بات کو نہ ماننا تکبر کہلاتا ہے، یعنی کہنا کہ میں نہیں مانوں گا، بات سچی بھی ہو لیکن کہنا میں نہیں مانوں گا، تو اس کو تکبر کہتے ہیں۔ ابلیس نے ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، دوسرا اسے شرمندگی بھی نہ ہوئی۔ پتہ ہے بچوں، جب غلط کام پر شرمندگی ہوتی ہے تو ہم توبہ کرتے ہیں، اور اگر شرمندگی نہیں ہوتی تو ہم توبہ بھی نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ابلیس سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اس لیے ہم اسے شیطان کہتے ہیں،
اور حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو انہیں بہت شرمندگی ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ بچوں، ہم سب نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، تو ہم نے شیطان جیسا نہیں بننا، غلطی ہو جانے پر تکبر بھی نہیں کرنا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح فوراً اپنی غلطی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، آئندہ غلط کام نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے اور معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ لباس کی نعمت کے بارے میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے جسموں کو ڈھانپنے کے لیے یہ نعمت دی، اور اس لباس سے ہم خوبصورت بھی لگتے ہیں، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہم سے اس نعمت کو چھین لے، اور لوگ شیطان کی باتوں میں آ کر تھوڑا سا لباس پہنیں جس سے ان کا جسم بھی پوری طرح نہیں ڈھانپا جا سکے۔ تو یہ بے حیائی والی بات ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بے حیائی سے بچا لیں، آمین۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ دعا اکیلے میں اور بہت توجہ سے مانگنی چاہیے، پھر یہ امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ سب کی دعا سنتے ہیں۔ چلا چلا کر اونچی آواز میں دعا نہیں مانگنی چاہیے، اور نہ کسی دوسرے بہن بھائی کے نقصان کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری دعائیں قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات بتائے کہ کس طرح ان کی قوموں نے اپنے ان رسولوں کی باتوں کو نہیں مانا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بچا لیا اور حکم نہ ماننے والوں لوگوں کو سخت عذاب دیا۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 8 ختم ہوا۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔